الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسانوں کو میرے اللہ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات کے اوپر برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اسی لیے تو سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کرم کا اظہار فرمایا وہ علم ہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ علم الانسان ما لم يعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم کے بارے میں تاکید آپ فرماتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنے پیارے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معلم یعنی کہ استاد کی حیثیت سے تعریف فرمائی، جن سے غافل انسانوں نے علم حاصل کیا، اسی لیے معلماً منصب نبوت عطا فرمایا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کسی علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کسی استاد سے استفادہ کرتا ہے۔ استاد ہوگا تو علم ملے گا، اس کے بغیر حصول علم تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے استاد اور معلم جو ہوتے ہیں وہی ہمیں اس فضیلت سے سرفراز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معلمن کی جو فضیلت ہے اور اعزاز ہے اس کا اس طرح سے اظہار فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا بندہ وہ ہے جس نے علم کو سیکھا اور اس کو آگے پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ کتابوں سے زیادہ علم جو ہوتا ہے نا وہ استاد کے پاس ہوتا ہے، جسے وہ اپنی مہارت کے ساتھ اپنے وسیع معلومات کے ذریعے سے وہ طلباء کی جو سمجھ ہوتی ہے نا اس کے مطابق وہ آسانی سے انہیں دیتا ہے۔ اور جو بھی شاگرد استاد سے قریب ہوتا ہے وہ قریب رہ کے عقیدت کے ساتھ، جتنی عقیدت رکھے گا، جس قدر علم حاصل کر سکتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی لیے تو میرے سرکار نے استاد کی عزت اور احترام کس طرح سے تاکید فرمائی کہ دنیا میں تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تیری پیدائش کا سبب ہے، دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی یا بیٹا تمہاری زوجیت میں دیے، تیسرا وہ جس سے تم نے علم حاصل کیا، اور ان تینوں میں بہترین باپ تمہارا استاد ہے۔ استاد کو بہترین باپ فرمانے کا مفہوم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ محض جسمانی زندگی کا سبب ہے، سسر اس کی ازدواجی زندگی کا باعث ہے، اور یہ دونوں حیثیتیں جو ہوتی ہیں نا یہ وقتی ہیں، ناپائیدار ہیں، لیکن استاد وہ اس کی روح کو، اس کی اخلاق کو بننے کا سبب ہے، بنانے کا سبب ہے، جو اس دنیا کے بعد بھی اس کے فائدے کا سبب ہے، یعنی کہ وہ روحانی ترقی کا ایک ایسا ذریعہ ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے میں نے کبھی ان کے مکان کی طرف اپنے پاؤں تک نہیں پھیلائے، یعنی کہ اتنا وہ اپنے استاذہ کا احترام کرتے رہے۔ اور استاد جو ہوتے ہیں یہ روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے شاگرد اپنے استاد کا جتنا بھی احترام کریں یہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد کے احترام کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جس طرح سے آپ کے حقیقی اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہوتے ہیں نا، اسی طرح روحانی اولاد یعنی شاگردوں کے ذمے بھی اپنے استادوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور جب تک استاد کے حقوق کا تعلق ہے اس کا تو سب سے پہلا حق ہی یہی ہے کہ اس کی بات کو پوری احترام اور پوری توجہ کے ساتھ سنا کی جائے، اور اس کے عطا کیے ہوئے علم کو پوری لگن کے ساتھ ذہن نشین کیا جائے۔ یعنی جتنی کسی کے دل کے اندر علم کی لگن ہوگی نا، قدرتی طور پر وہ اتنا ہی اپنے استاد کا احترام کرے گا، اتنا ہی وہ اس کی بات دھیان سے سنے گا، اور علم کی وجہ سے وہ کتابوں سے بھی محبت کرے گا، اور کتاب پڑھانے والے کو بھی وہ اپنے سر آنکھوں پر رکھے گا۔ تو یہ جو استاد ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسالۃ الحقوق میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں استاد کے 12 حقوق ہیں۔ وَحَقٌّ سَائِسَكَ بِالْعِلْمِ،
کہ جس نے بھی علم و معرفت کی جانب تمہاری رہنمائی کی ہے اس کا حق یہ ہے. آپ نے پہلا حق فرمایا التعظیم لہو کہ اس کا احترام کرو. دوسری بات فرمائی والتوقیر لمجلسہ اس کی مجلس کو اس کی بارگاہ کو محترم جانو. اور پھر کیا فرمایا وحسن الاستماع الیہ اور اس کی گفتگو کو غور سے سنو. والاقبال علیہ اور اس کی جانب اپنا رخ رکھو یعنی کہ اس کی طرف منہ نہ پھیرو یا پھر پشت نہ کرو اپنے پیچھا نہ کرو اسے. وَأَلَّا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرو. وَلَا تُجِيبَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَن شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ کہ اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال کرے تو تم جواب نہ دو بلکہ اسے دینے دو. وَلَا تُحَدَّثَ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی کسی اور سے کلام نہ کرے. اور پھر فرمایا وَلَا تغتاب عندہ احدا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کسی اور کی غیبت مت کرو کسی کی غیبت مت کرو. وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِندَكَ بِسُوءٍ اور جب تمہارے سامنے اس کی کوئی بھی برائی بیان کی جائے تو اس کا دفاع کرو. یعنی کیا کرو کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہارے استاد کی برائی کرتا ہے تو تم کیا کرو اپنے استاد کی طرف سے اس سے بات کرو. وَأَن تستری عیوبہ وتظہرہ مناقبہ اور اس کے عیوب اور نقائص پر پردہ ڈالو اس کے فضائل اور مناقب کو ظاہر کرو. یعنی کہ اگر استاد کے اندر کوئی عیب ہے نا اس کو چھپا لو لیکن جو اس کی فضیلتیں ہیں جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ ان کو خوب ظاہر کرو. ولا تجالس له عدوا اور اس کے دشمن کی ہم نشینی نہ کرو دشمنوں کے پاس نہ بیٹھو. ولا تعادی له ولیا اور اس کے دوستوں سے دشمنی نہ کرو. دیکھیں کیسی باتیں فرمائیں. اور پھر 12 حقوق کو ذکر کرنے کے بعد امام اس کا صلہ اور اجر بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَتْ لَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّكَ قَصَدْتَهُ وَتَعَلَّمَتْ علمه للہ جل وعز اسمہ لا للناس کے پاس اگر تم اس پر عمل کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ گواہی یہ ہوگی کہ واقعی تم نے اپنے استاد کا حق ادا کر لیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے یعنی کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تم نے اس سے تعلیم حاصل کی ہے. سبحان اللہ. نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے استاذہ کا ادب کرنے کی ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.